الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین کرام، عزیز القدر طلبہ اعظام، ہم سبوں کے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم سب ایک ایسے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے سب سے اعلیٰ و افضل ہستی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اہم پہلو اور آپ کے اہم کارنامے پر روشنی ڈالی جائے گی، تاکہ ان کی مبارک زندگی سے اور ان کے نمایاں کارنامے سے ہم سبق حاصل کریں اور دین اسلام کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت میں ہم بھی نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ عزیزان گرامی، اللہ و رسول کی پسندیدہ جماعت اور اصحاب رشد و ہدایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے اونچا اور بلند و بالا مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی قیادت و رہنمائی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرت عمر کی شخصیت کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کی موافقت اور تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات نازل فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کے لقب سے نوازا۔ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ عمر کی زبان و دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ہوتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پہلے حلقے میں حضرت عمر کی پیدائش، ان کا حسب و نسب اور ان کے ازواج و اولاد پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب کعب بن لؤی پر جا کر 9ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عمر، آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب الفاروق۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم مخزومیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 عورتوں سے شادی کی اور ان سے تقریباً 9 بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آدھا حصہ، ابتدائی حصہ جاہلیت کے زمانے میں گزرا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اپنے خاندان اور قوم میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ آپ قریش کے شریف لوگوں میں تھے۔ عرب میں آپ کی بہادری کا چرچا تھا۔ آپ بچپن میں میلوں دور اونٹوں کو چرانے جاتے اور جوان ہونے کے بعد عرب کے دستور کے مطابق جنگی مہارت، گھوڑ سواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی، اور آپ عرب کے
مشہور پہلوانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ گھوڑ سواری میں آپ کی مہارت کا یہ حال تھا کہ چلتے ہوئے گھوڑے کی کان پکڑ کر اور اس پر سوار ہو جاتے اور جسم کو ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ ان صحابہ میں تھے جو جنہوں نے باضابطہ پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، اور قریش کے ان 17 لوگوں میں تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام اور ملک عراق کا بھی سفر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے پہلے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں جو ایک خاص مقام تھا، ایک خاص امتیاز تھا کہ آپ قریش کے سفیر اور ایلچی تھے۔ جب کبھی قریش کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی یا ایک دوسرے سے مخالفت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر، ایلچی بنا کر اس کی مصالحت کے لیے بھیجا جاتا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شجاع تھے، بہادر تھے، وہیں انتہائی صائب الرائے بھی تھے، اور ان کی حکمت و دانائی سے بڑے مسائل آسانی سے سلجھ جاتے تھے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے، مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ مکہ میں جو لوگ سب سے زیادہ مسلمانوں کی دشمنی میں آگے تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ عمر جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور جن کے ڈر اور خوف سے مسلمان ڈرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کی تائید و نصرت فرما، اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما۔ وہ عمر جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے، لیکن وہی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے متاثر ہو رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور یہی دعا ظاہری اسباب میں کہا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بنی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔